ناظرین، یہ بڑی حیران کن بات ہے اور بڑی پریشان کن بات بھی ہے کہ جب دو افراد کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تنازع بڑھ جاتا ہے تو وہ عدالتوں میں جاتے ہیں اور ججز جو ہیں دونوں افراد کی جو بات سن کے ان پہ ایک فیصلہ دیتے ہیں جس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے عدالتوں کا بڑا احترام ہوتا ہے، ججز کو آنریبل کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ 2 دن سے جو خبریں سن رہے ہیں کہ جو صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، ہائی کورٹ جسے کہا جاتا ہے، اسی طرح فیڈرل میں اسلام آباد میں بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جو تقریباً چاروں صوبوں میں جس کے احکامات جو ہے ضرب تقسیم کے ساتھ چلی جاتے ہیں، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو ہمارے فیصلے کرنے والے جو منصف ہیں وہی آپس میں دنگل کیے بیٹھے ہیں؟ تو ہمارے عدل جو ہمارے انصاف کا جو نظام ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 گروپ بن چکے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے سرفراز ڈوگر صاحب کا ہے، جو چیف جسٹس بھی ہیں، جن کو لاہور ہائی کورٹ سے جا کے اسلام آباد لگایا گیا تھا، اور اسی کے اوپر جو ہے نا یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ آپ کیسے ایک جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ سے جج کو لا کے لگا سکتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب کوئی سینیورٹی میں بہت نیچے تھے ہائی کورٹ میں، تو ان کو اوپر لے جا کے وہاں پہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا گیا، اور صرف اسی لیے لگایا گیا کیونکہ یہ جو 5 ججز ہیں، جن میں بابر ستار صاحب شامل ہیں، جس میں سمن رفت شامل ہیں، جس میں طارق جہانگیری شامل ہیں، تو انہوں نے چونکہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک پرو پی ٹی آئی ایک گروپ ہے، اس گروپ کو توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے سرفراز ڈوگر صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد لگایا گیا، اور پھر ان کو وہاں پہ چیف جسٹس بنایا گیا، اور پھر لیول کرنے کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی ایک جج کو اسلام آباد میں ٹرانسفر کیا گیا، اور اسی طرح سندھ سے بھی کیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب چیف جسٹس ہیں اور ان کے ساتھ 5 ججز اور بھی ہیں، تو یہ ایک 6 کا گروپ بن گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو ہے جو 5 ججز ہیں جو کہ چیف جسٹس کے جو ہے آپ خلاف ہی سمجھ لیں، وہ خلاف چل رہے ہیں، اور اب یہ جو خلاف چلنا ہے وہ اس حد تک آ گیا ہے کہ ججز اب ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دینے لگ گئے ہیں۔ مثلا ایمان مزاری صاحب ایک جو وکیل ہیں، تو انہوں نے ایک مہرنگ بلوچ کا آج سے 4-5 دن پہلے وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا جو ہے نام پاسپورٹ بحال کیا جائے، تو انہوں نے ریٹ پٹیشن کی ہوئی تھی جو کہ سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں سماعت ہو رہی تھی، اور وہاں پہ سرفراز ڈوگر صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ایمان مزاری اور ان کا شوہر بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، تلخ جملوں کا ان کے آپس میں تبادلہ ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جج کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وکیل نیچے کھڑا ہوا ہوتا ہے، پوڈیم کے اس پار جو کھڑا ہے اس کی بھی عزت ہے، وہ بھی ایک کورٹ کا آفیسر ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ڈوگر صاحب کو اس قسم کے جملوں کا تبادلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے جو ہے ایمان مزاری کے شوہر کو یہ بھی کہا کہ اس بی بی کو پکڑو اور یہاں سے لے جاؤ، تو یہ بھی غلط تھا۔ لیکن پھر دوسرے دن انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی اور اپنے تئیں اس کی معذرت بھی کر لی۔ تو ایمان وزاری صاحب نے جا کے جو سرفراز ڈوگر صاحب کا اینٹی جو 5 ججوں کا گروپ بن چکا ہے، جس میں سمن رفت بھی شامل ہیں، اس کے پاس جا کے ایک پٹیشن ڈال دی کہ جی مجھے ہراس کیا گیا ہے کورٹ نمبر 1 میں، اور یہ سی سی ٹی وی جو کیمرے ہیں ان کی ریکارڈنگ بھی محفوظ کی جائے۔ تو سمن رفت نے اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف ایک آرڈر پاس کر دیا، 3 ججز کی کمیٹی بنا دی جس میں وہ آپ بھی شامل ہو گئی کہ ساری صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے۔ جو ہی یہ آرڈر سمن رفت نے پاس کیا تو اس کے بعد اب سرفراز ڈوگر صاحب نے اس سے بڑا ایک آرڈر پاس کر دیا، اور انہوں نے اپنے ہی ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری کو کام کرنے سے روک دیا، اور اس کا جواز یہ بنایا کہ کیونکہ میرے پاس ایک ریٹ پٹیشن آئی ہے، اور اس ریٹ پٹیشن میں کہا گیا کہ جسٹس جو طارق جہانگیری صاحب ہیں، ان کا جعلی ڈگری کا جو کیس ہے وہ جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہے، اور جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا ان کو بطور جج کام کرنے سے روک دیا جائے۔ اس ریٹ پٹیشن کی اسلام آباد جو بار کونسل ہے، ہائی کورٹ بار کونسل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جو بار کونسل ہے، اس نے بڑی مخالفت کی کہ اگر آپ ایسا کرنے لگ جائیں گے تو کل کو ایک جج دوسرے کے خلاف وہ اس کو معطل کر دے گا، تو پھر یہ تو بیلنس خراب ہو جائے گا، کل کو پشاور ہائی کورٹ کہہ دے کہ سرفراز ڈوگر جو ہے جی وہ کام نہیں کر سکتا، تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ اور اس دلیل میں بڑا وزن بھی ہے، کیونکہ اگر ججز ہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فیصلے کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کو معطل کرنے لگ جائیں گے، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ خیر، وہ جو ہے انہوں نے آرڈر پاس کر دیا، اور اس کا آج 2 صفحات کا تحریری جو حکم نامہ ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا کہ جسٹس جو طارق جہانگیری ہیں، جب تک ان کا جعلی ڈگری کا کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ بطور جج کام نہیں کریں گے، اور جو روسٹر ہے اس سے بھی نکال دیا گیا، اور کاز لسٹ سے بھی ان کے جو کیسز ہیں وہ سارے ٹرانسفر کر دیے گئے۔ اب دیکھا جائے، آپ یہ دیکھیں
کہ یہ جو سارا فتنہ ہے, یہ جو سارا فساد ہے, یہ جو دنگل بن گیا ججوں کے درمیان, یہ جو مارو اور ایک دوسرے کو جو ہے چھینا جھپٹی ہونا شروع ہو گئی ہے, یہ ہمارے پہلے ہی جو عدلیہ کا جو نظام ہے, ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے, آپ رینکنگ میں دنیا میں دیکھیں کہ کہیں آخری نمبروں پہ آ رہا ہے. اور اب اگر یہ حرکات شروع ہو گئی کہ جج ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہونا شروع ہو گئے, تو پھر تو شاید ہم رینکنگ میں مائنس پہ چلے جائیں گے. اب یہ جو جسٹس طارق جہانگیری صاحب ہیں, جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ جی پرو پی ٹی آئی ہیں, بابر ستار صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں, یہ کوئی باقاعدہ سے نیچے سے پروموٹ ہو کے نہیں آتے, بلکہ کچھ مخصوص چیمبرز ہوتے ہیں, وہاں سے ان کو ڈائریکٹ اٹھا کے ہائی کورٹ کا جج لگایا جاتا ہے. بابر ستار کو آپ دیکھ لیں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے تک وہ جیو نیوز کے پروگرام رپورٹ کارڈ پہ اپنے تجزیے دیا کرتے تھے, جیسے ارشاد بھٹی صاحب دیتے ہیں, تو ان کو وہاں سے اٹھا کے جو ہے لگا دیا گیا, پی ٹی آئی نے ان کو ہائی کورٹ کا جج لگا دیا ہے. اسی طرح نون لیگ آتی ہے تو وہ بھی اپنے جو پسندیدہ چیمبرز ہیں ان میں سے ججز لگاتی ہے, اور پھر جب یہ ججز کا وہاں پہ دو گروپ بن جاتے ہیں تو پھر وہ انصاف کی بات وہاں پہ نہیں رہ جاتی, بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جو ہے کارروائی شروع ہو جاتی ہے. 26 لاکھ جو کیسز ہیں اس وقت ہمارے پینڈنگز ہیں, جس میں سے 60,000 کیسز تو صرف پاکستان کی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو اب یہ کیسز سننے کی بجائے اب یہ ایک دوسرے کے خلاف فیصلہ دینا شروع ہو گئے ہیں کہ پہلے سمن رفت نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف کمیٹی بنا دی, حالانکہ جب ایک بات چیت ہو گئی تھی, معذرت ہو گئی تھی, اس کیس میں سے کیا نکلنا تھا. اگر تو جسٹس سرفراز ڈوگر نے اپنے ہائی کورٹ کے جج طارق جہانگیر کو کام کرنے سے روکا ہے اور وہ غلط ہے, تو جو جسٹس سمن رفت ہے ان کا اقدام بھی یہ بڑا غلط تھا کہ اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف وہ ایک آرڈر پاس کریں. اب جسٹس طارق کا کیس کیا ہے, ان کی بیسکلی جو ہے ڈگری کو چیلنج کیا گیا تھا کہ جو ان کی سند ہے وہ جعلی ہے, اور یونیورسٹی کے جو سینڈیکیٹ ہے انہوں نے بھی اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے کہ ہمارے ریکارڈ میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اصل ہے. تو اب جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ کیس جو ہے پڑا ہوا ہے, وہ ریفرنس اس میں چلا گیا ہے, ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے, پتہ نہیں آنے والے کتنے عرصے تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا. حالانکہ اس کو تو 72 گھنٹے میں فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ جب ایک رپورٹ آ گئی ہے آپ یونیورسٹی والوں کو بلا لیں, اور بلانے کے بعد اس کا جو بھی فیصلہ بنتا ہے وہ کریں. آپ کیسے جو ہے کیا ججز کی جو ہے کیسز ہوتے ہیں ان کو اتنا دیر سے کیوں فیصلہ کیا جاتا ہے, ان کو کیوں ریلیف دیا جاتا ہے. اب دیکھا جائے تو جیسے ہمارے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پی ٹی آئی کے دور میں سوری صاحب, قاسم سوری صاحب, وہ اپنا اسٹے آرڈر پہ پورا ٹینیور 5 سال انہوں نے کیا, حالانکہ وہ الیکشن ہارے ہوئے تھے. اسی طرح جو آپ دیکھ لیں اورنج جو ٹرین تھی لاہور کی, اس کا 27 ماہ اس کا اسٹے آرڈر اس پہ رہا, اس کے بعد وہ جو کاسٹ تھی اس کی وہ بڑھ گئی, تقریباً اس کی 30 ارب روپے کاسٹ بڑھ گئی, لیبر جو تھی وہ فارغ بیٹھی رہی, اور شہری جو ہے وہ دھول جو ہے وہاں پہ جو ہے اس کو انہیل کرتے رہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ چبرجی کو بچانے کے لیے یہاں پہ اس کو اس جگہ سے اس جگہ کر دیا جائے, اس کے لیے 27 ماہ لگے. اب جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ, انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا تھا کہ یہ جو سٹیٹس کو کے فیصلے ہیں, جو یہ حکم امتناعی جاری کیا جاتا ہے تو اس کا فیصلہ 1 مہینے کے اندر ہو جانا چاہیے. تو اب اگر آپ اپنے ہی فیصلے جو ہیں وہی آپ 5-5 سال 4-4 سال اگر نہیں کریں گے تو عام لوگوں کو کیسے ریلیف ملے گا. تو اب سپریم کورٹ کو بھی چاہیے نا کہ اگر ان کے سامنے جو ہے جسٹس طارق جہانگیری کا جو جعلی ڈگری کا ریفرنس آیا ہے تو اس کا وہ فیصلہ کریں, اور اگلے 2-4 دن میں اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے, تو تمام ایشو ہی بیٹھ جائے گا. اگر وہ جعلی ڈگری ہے تو ان کو جو ہے جو سزا جزا بنتی ہے وہ دی جائے, اور پھر یہ دیکھا جائے کہ کیسے ایک جعلی ڈگری والا بندہ پہلے اٹارنی جنرل بن جاتا ہے, اس کے بعد ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے, اور وہ پکڑا اس وقت جاتا ہے بقول اگر تو وہ ٹھیک ہے کہ جب وہ آپ کی مخالف گروپ یا مخالف جماعت کو فیور دینا شروع کر دے. یہ نہایت افسوسناک جو عوامل ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو دنگل چل رہا ہے, اس دنگل کے بہت دیر پاس رات ہوں گے, کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی پہلے جو 2 ہے گروپ بنے ہوئے تھے, گو کہ اب منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب اور عائشہ ملک 3 رہ گئے ہیں. باقی ججز جو تھے 18-19 وہ جسٹس چیف جسٹس یحییٰ بختار کے یحییٰ آفریدی کے ساتھ ان کی اچھی وہ جو ہے ایسوسیشن بن گئی ہے. لیکن یہ جو گروپنگ ہے ججز کے درمیان, اور یہ جو گروپنگ کے بعد اب یہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں. اب اگر کل کو ایک جج کہتا ہے کہ اس جج کو میں نے معطل کر دیا, اور دوسرا جج کہتا ہے کہ جی میں نے اس کی کام سے روک دیا ہے, تو پھر یہ نظام عدل بھائی کیسے چلے گا. تو اس میں اب جو ہے چاہیے کہ سپریم کورٹ کو بھی اس کے اندر کوئی
انٹرفیئر کرنی چاہیے، اس میں مداخلت کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو معاملات یہاں تک آ گئے ہیں کہ ججز ایک دوسرے کے خلاف آرڈر پاس کر رہے ہیں، ایک جونیئر جج اپنے چیف جسٹس کے خلاف آرڈر پاس کر رہا ہے. اب یہ تو بات بڑی حقیقی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی سیاست دان جس کی جعلی ڈگری جو ہے وہ اگر ثابت ہو جاتی یا کم از کم جعلی ڈگری کی رپورٹ آ جاتی کہ جی سینڈیکیٹ نے کہا کہ ہمارے پاس اس ڈگری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو کیا وہ سیاست دان اپنی سیٹ پہ رہ سکتا تھا؟ اسی طرح کوئی بیوروکریٹ جو ہے، چیف سیکرٹری ہو، سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری ہو، اگر اس کی اسی طرح سند کی کوئی خبر آ جاتی یا اس کی رپورٹ آ جاتی تو کیا وہ اپنے عہدے پہ رہ سکتا تھا؟ یا اس سے نیچے آ جائیں آپ، ڈی پی او، ڈپٹی کمشنر ہو، اسسٹنٹ کمشنر ہو، اگر ان کی بھی کوئی ایسی جو ہے رپورٹ آ جائے کہ ان کی جو ڈگری ہے وہ سینڈیکیٹ کا ممبر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو کیا وہ نوکری پہ رہ سکتا ہے؟ تو اگر وہ نہیں رہ سکتے تو پھر اگر ہائی کورٹ کے جج کی اگر یہ رپورٹ آ گئی ہے تو بھائی آپ اس کا فیصلہ کریں، سپریم کورٹ اس کا اگلے 72 گھنٹوں میں فیصلہ کرے کہ یہ ڈگری کا جو ایشو ہے یہ جعلی ڈگری ہے یا یہ ٹھیک ڈگری ہے، اور اگر یہ جعلی ڈگری ہے تو یہ اس سے بڑا بھی سوالیہ نشان ہوگا تو کیسے ایک شخص جو ہے وہ اتنے اہم منصب پہ پہنچ گیا جبکہ اس کی جو سند تھی وہ فیک تھی.